بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے. سامعین کرام، تمام سہولت کاری کے باوجود شکست کے خوف سے نون لیگ والے اتنے نیچے گر گئے کہ ان کا اندازہ آپ لوگ اس تجزیے میں سن لو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے الیکشن کمیشن کو اور پشاور ہائی کورٹ کو تو نشانے پہ بنایا ہوا تھا اور ان کے توپے اس کی طرف تھی، لیکن سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں جو بچی کچی کسر تھی وہ بھی نکال دی اور ان کے بھی سارے جو تنقیدی تیر تھے وہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی طرف ہو گئے، کیونکہ یہ بتا رہے کہ یہ تو پلان کا حصہ ہی نہیں تھا. جب ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، اور اگر بلے کا نشان ہوگا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. اب دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے پشاور ہائی کورٹ کو نشانہ بناتے ہوئے کہ یہ بلے کا نشان کیوں بحال کر رہے، جبکہ دوسری طرف یہ کہا کہ ان کے رشتہ داری اور یہ اور وہ چیزیں. جبکہ شہباز شریف صاحب نے بھی جب اب کراچی گئے تھے تو کراچی میں یہ وہاں سے انسٹرکشن لے کے آئے کہ آپ لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ کو تنقید پہ رکھنے، اور وہاں اس نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں الیکشن لڑ رہے کے پی کے میں، وہ جس بندے نے بلے کا نشان واپس کیا ہے، جس محترم جج نے واپس کیا ہے، اس کو اب ذاتی طور پہ نشانہ بنا رہے اور یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ان کے رشتہ داری ہے، ان کے رشتے ہیں، اس لیے اس نے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف دیا اور بلے کا نشان واپس. جبکہ وہ خود لوگوں کو یہی پرچار کر رہے ہیں کہ نواز شریف 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنیں گے. اگر 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اتنا خوف کس وجہ سے، اتنی فرسٹریشن کس وجہ سے بن رہی؟ جبکہ جہانگیر ترین خان صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی. جبکہ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کا اس کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. 3 رکنی بینچ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مرزا صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ یہ کیس کی سماعت کریں گے. جبکہ اس بینچ میں جو عطن من اللہ تھا اس بینچ سے یحییٰ افریدی کے بینچ میں 1 جنوری سے 5 جنوری تک وہ یحییٰ افریدی صاحب کے بینچ نمبر 5 میں بیٹھیں گے اور وہ 5 جنوری تک اپنا ڈیوٹی انجام دیں گے. جبکہ دوسری طرف اب ہر جگہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے. جبکہ نگران وزیر اعظم نے نئے سال کے آغاز پہ خوشی منانے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ ہم خوشیاں نہیں منائیں گے. لیکن اب چمک گوئی ہو رہی ہے اور کچھ حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ فلسطین بھی ایک پوائنٹ ہے، لیکن دوسری پوائنٹ یہی ہے کہ سال کے آغاز میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی کے جھنڈے ہوں گے، پورے پاکستان میں جلد سے جلوس ہوں گے اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ وعدہ کیا جائے کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ ہم یہ نئے سال کی خوشیاں نہیں منا رہے. کچھ باتیں یہی چل رہی ہیں. جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کے اندر جو سینئر
منتخب سینئر اہلکار ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. جبکہ 92 نیوز وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو چینل ہے وہ بھی ثنا بچہ صاحب کے پروگرام میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ والوں کے اندر قیادت ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے. جبکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آ گیا اور نواز شریف صاحب بیمار بھی ہو گئے اور اس نے یہی کہا کہ جو ہمارے بندے ہیں، جو ہمارے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے بندے ہیں، اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ تو یا آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دیں گے. جبکہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ منحرف ارکان جہانگیر ترین صاحب کے گروپ وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. جبکہ منحرف ارکان اگر ان کو ووٹ دیا جائے، اگر ان کو ٹکٹ دی جائے تو پھر ان کے اپنے بندے یا تو آزاد حیثیت میں کھڑے ہوں گے یا ان سے منحرف ہو کے دوسری پارٹیوں کی طرف چلے جائیں گے. یہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے نون لیگ والوں کے لیے، لیکن ابھی بھی وہ شکست سے خوف زدہ ہے. جبکہ ساری فیسلٹیز نون لیگ والوں کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے، اور پی ٹی آئی کا چیئرمین جیل میں ہے، ان کے تجوید کنندہ اور تائید کنندہ کو پکڑ کے ان سے پریس کانفرنس کروانے کی کوشش کی جا رہی اور ان سے حلف لی جا رہے اور ان سے یہ بیان لی جا رہی ہے کہ میں کسی بندے کا تائید کنندہ یا تجوید کنندہ نہیں ہوں، اور اسی طرح وہ روز کو کہہ دیں گے کہ ان کے کاغذات نامزدگی خارج کر لیں. سامعین کرام، دوسری طرف میں جو اہم خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے عطا تارڑ. عطا تارڑ جہاں بھی عمران خان صاحب کے یا اس کی فیملی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو عطا تارڑ پیش ہوتا ہے. لوگ سوشل میڈیا پہ ان کی بہت تذلیل ہوتی ہے، بہت بے عزتی ہوتی ہے، لیکن وہ غلیظ زبان کے ساتھ پھر بھی نون لیگ والے ان سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور لوگوں کی عزتی کی دجیاں اڑاتے ہیں. لیکن اللہ کا کیا دے کہ اس نے 7 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی، لیکن ان کو ابھی تک کسی ایک حلقے سے ٹکٹ نہیں ملی. گجرانوالہ سے خرم دستگیر صاحب نے بگا دیا ہے. وزیر آباد ان کا اپنا حلقہ ہے لیکن وہاں ان کو ووٹ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. جبکہ عامر متین صاحب سینئر تجزیہ نگار ہے، اس نے 92 نیوز پہ عطا تارڑ صاحب کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ عطا تارڑ صاحب نے بلاول، محترم شہید بے نظیر بھٹو، عمران خان اور نواز شریف صاحب کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اور اس نے گینیز ورلڈ بک میں ریکارڈ قائم کیا کہ 7 حلقوں سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی. خرم دستگیر صاحب کے پاس گئے گجرانوالہ میں، اس نے وہاں سے بگا دیا. پھر آتے آتے وزیر آباد کا دروازہ کٹکھٹایا لیکن وہاں بھی ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. تو راستے میں داتا دربار کے سامنے جولی پھیلا کے بیٹھ گئے کہ کوئی ایرا غیرا نشان دے دے. جھولی پھیلا کے کہ جو دے بھی اس کا بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مجھے کسی ایک حلقے سے ٹکٹ دلا دے. لیکن نون لیگ والے اور خاص طور پہ لاہور والے، کیونکہ ان کا حلقہ نہیں ہے تو ان کو کسی صورت پہ بھی ٹکٹ وہاں سے مہیا نہیں کی جائے. اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ ایک بڑا المیہ بنا ہوا ہے کہ اس کو کہاں سے ٹکٹ دلائی جائے، کیونکہ عامر متین صاحب کہہ رہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی وہ ہمارے بارڈر پار امرتسر سے کوئی کاغذاتی نامزدگی جمع نہ کرا دے. یہی تو سچویشن ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کا پوزیشن ہے اور یہ آپ کا سچویشن ہے، تو آپ کمپین کس طرح کرو گے، لوگوں سے ووٹ کس طرح مانگو گے اور الیکشن کس طرح جیت کے دکھاؤ گے. سامعین کرام، جو گر گیا وہ اتنا گرا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے بے عزت اور بہت سے
ذلیل اور غلیظ لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور شاید اسی طرح گرنے سے ان کا مورال بلند تو نہیں ہوتا، لیکن وہ مزید پستی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے آئین پاکستان کا کتاب کا بک ہاتھ میں لے کر عجیب اور غریب قسم کے اور غلیظ قسم کے اشارے کرتے تھے، اور آج یہی صورت حال ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، ان کے اپنے بندے اور اپنی قیادت ان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ سامعین کرام، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔